السلام علیکم. فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں محمد اکبر باجوہ. میرے ساتھ طاہر ملک صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اسمبلیاں ٹوٹ جانے کے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں. کب ہوں گے, کون کروائے گا, کیسے ہوں گے, یہ کوئی بہت مشکل سوال نہیں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے ہائی کورٹس کے اندر معاملہ چلتا رہا, اس کے بعد سپریم کورٹ کے سو موٹو کے بعد معاملات آگے چلے. اس پر حکومت ایک قانون سازی لے کر آ گئی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس, صرف ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے سو موٹو لے لیں, اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بینچ بنا تھا, پہلے یہ بحث چلتی رہی کہ 4-3 کا فیصلہ ہے کہ 2-3 کا فیصلہ ہے, یہ سب معاملے چلے. اور اس کے بعد جو بینچ بنا وہ پھر ٹوٹ گیا. اس کے ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک اور سو موٹو کیس جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سن رہے تھے کہ حفاظ کرام کو 20 نمبر ایکسٹرا کیوں دیے جاتے ہیں, اس کے دوران وہاں پر یہ فیصلہ آ گیا جس کی جسٹس امین الدین نے حمایت کی. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب تک پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی مکمل نہیں ہو جاتی اس حوالے سے کہ صرف چیف جسٹس سو موٹو کا اختیار رکھتے ہیں اور 3 ممبر کمیٹی اس کو کیا کرے گی, تو تب تک تمام سو موٹو جو ہیں جناب وہ نہیں سنے جائیں گے. جسٹس امین الدین صاحب بینچ سے اٹھے, بینچ ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد اگلے دن مندوخیل صاحب آج بینچ سے اٹھے, وہ بھی بینچ ٹوٹ گیا. اب 3 ممبر بینچ ہے, وہ اس سب معاملے کے اوپر فیصلہ کرے گا. یہ سب جو میتھڈ ہے نا, یہ جو میڈنس ہے, اس کا ایک میتھڈ ہے, یہ باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججز کے اندر کچھ دراڑ نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے رہے, اس میتھڈ ٹو میڈنس کی بات کریں کہ تقاریر شروع ہو گئیں, وکلاء کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں, وہاں پر سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئیں. پھر اس کے بعد ایک اجلاس ہوتا ہے پارلیمنٹ کا اور یہاں سے جھٹ پٹ بل کا ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے اور یوں ہی بل پاس بھی کر لیا جاتا ہے. یہ سب معاملہ سب کے سامنے ہو جاتا ہے. بات بڑی سمپل سی ہے. کسی بھی طرح سے اس وقت جو نظر آ رہا ہے, حکمران اشرافیہ نے عمران خان کا راستہ روکنا ہے اور اسی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ کہا گیا پہلے کہ عمران خان مقبول تو ہیں لیکن قبول نہیں ہے. عمران خان کو حکومت سے نکالا جائے گا تو کوئی باہر نہیں نکلے گا, لوگ نکلے. پھر اس کے بعد عمران خان کی پارٹی توڑ دی جائے گی, ابھی تک پارٹی نہیں ٹوٹی. بائی الیکشنز کے اندر عمران خان کو پنجاب میں اتنی سیٹیں نہیں ملیں گی کہ یہاں پر حکومت بن جائے. مل گئی ان کو سیٹیں, چن کے نیشنل اسمبلی سے وہ سیٹیں نکالی گئیں, ان پر بائی الیکشن کروائے گئے کہ جہاں پر تحریک انصاف 2018 کے الیکشنز میں ویک تھی, وہاں پر بھی عمران خان 6-7 سیٹیں جیت گئے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جناب دوبارہ بنانے کے لیے ووٹ پورے نہیں ہوں گے پنجاب کے اندر حکومت, وہ بھی مل گئے. پھر کہا گیا کہ جناب چودھری جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیں گے عمران خان کا, وہ بھی ہو گیا. اب طاہر ملک صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے, تو میں کیسے مان لوں نہیں ہوں گے؟ جو پلان تھا وہ تو پورا نہیں ہوا ابھی تک. دیکھو اکبر, جو ہمارا جو بدقسمتی جس کو میں کہتا ہوں کہ واقعی ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل ڈویژن ہے نا وہ ہم عدالتوں تک لے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالت تقسیم ہے, تو اب اس طرح ہو گیا کہ جو حکومت کو ایک خاص سوچ کے ججز ہیں وہ ادھر ان کی حمایت کر رہے ہیں, ایک پی ٹی آئی. تو میرا خیال ہے یہ بہت پاکستان کی تاریخ کا تکلیف دہ باب ہے, وہ اس حوالے سے کہ ہم نے اپنا جو پولیٹیکل گند ہے, جو ان میچورٹی ہم اپنی عدالت میں لے گئے. اور اس طرح مجھے لگ رہا ہے جس طرح ہم ساری زندگی کو ہمارا تعلق میڈیا سے, ہم ہمیشہ پولیٹیکلی تقسیم رہے ہیں. وہی بیماری جو ہے نا وہ ہم اس انوائرمنٹ میں وہاں سے اٹھا کے اندر لے گئے. 1999 کی بات ہے یہ. ابھی آپ عطا تارڑ صاحب کو دیکھ رہے تھے جو کہ ایس اے پی ایم ہے, پرائم منسٹر صاحب کے تقسیم ہے. ان کے جو دادا حضور تھے, ان کا جو رول ہم نے پڑھا ہے دیکھا ہے, وہ کوئی اتنا اچھا رول تو نہیں ہے. وہ تو بڑا فخریہ بتا رہے تھے ابھی کہ جناب جب سجاد علی شاہ آئے گا تب تارڑ آئے گا. اس حوالے سے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں مسلم لیگ نون ماشاءاللہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے. 97 میں یہی پارٹی کی حکومت تھی, تو تارڑ کا بس وہ ہوا ہے کہ دادے سے پوتا ہوا ہے, مائنڈ وہی رہا ہے. مطلب انہوں نے یہ فرمایا نا کہ چیف جسٹس جب اس وقت کے تھے وہ ڈکٹیٹر تھے. انہوں نے فرمایا کہ وہ ڈکٹیٹر تھے اور میں بڑا کیونکہ انقلابی ہوں, کیونکہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف سو موٹو لے لیا تھا. ہاں تو وہ اسی ڈکٹیٹر تھے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم 97 میں ہم کہاں گئے ہیں سیاسی طور پہ. آپ لگا لیں کوئی 26 سال ہو گئے. میں ویسے نا اس میں تاریخ کا وہ تھوڑا سا ایک اس کو ہم ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری, سو موٹو ایک وہ بھی ہوا تھا. نواز شریف صاحب نے گجرانوالا یا شیخوپورہ, مجھے شہر ایگزیکٹ یاد نہیں, شاید آپ کو ذہن میں آ جائے, وہاں پہ جا کے نواز شریف صاحب کہتے تھے اس کو ہتھ کڑی لگا لیں, اینو گرفتار کر لو, یہیں پہ ہتھ کڑی لگا دو. اس پہ سو موٹو ہوا تھا کہ یار وزیر اعظم ہے, آپ کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی پرچہ نہیں اور آپ ہتھ کڑیاں لگاتے پھر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ڈویژن ہے اس میں پوری آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی. اور دیکھیں آپ ہمارے یہاں ایک سپریم کورٹ کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں جی کہ یہ آج جو ایک سرکولر آیا ہے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ منسوخ کر دیا. جو میں پوائنٹ جو میں اسمیل کر رہا ہوں ابھی ہمارے جو مہمان آئیں گے ان سے جو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں اتنے اخلاقی اتنے پولیٹیکل ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا اس پہ مجھے لگتا ہے یہ قوم اکٹھی نہیں ہوگی. ہم جو بھی ڈیسیژن ہوگا نا پولیٹیکلی ہم پھر تقسیم ہوں گے. میرا یہ فیلنگ ہے میری. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی, وہ کریں گی نہیں, مگر یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں فیصلہ جو بھی ہوگا وہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہوگا.
پولیٹیکل ڈیوائیڈ تو ابھی سے ہے آلریڈی نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کرنے کی بھی نیت نظر آ رہی ہے. دیکھو اکبر بیسک کیا ہے, بیسک یہ ہے کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں, ان میں ایموشن نہیں ہوتا. سپریم کورٹ آپ کی ریاست کا ایک ستون ہے, اور ہم نے اپنی پولیٹیکل گند جو ہے نا اس ستون کے اندر لے گئے. یہ اصل میں لمحہ فکری ہے, یہ آپس میں ریزالو نہیں ہوا. ملک صاحب آپ کو تو زیادہ بہتر یاد ہوگا, ہم نے تو کتابوں میں پڑھا, آپ نے تو وہ یو ہیو لیوڈ دوز مومنٹس. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک مشہور زمانہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف نے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ججوں کو آپس میں لڑوا دیا. یہ سرخی تھی اخبار کی. یہ ابھی بھی کیا ویسی صورتحال ہے؟ جسٹس قیوم کی کیسٹ سن لیں آپ جا کے, چلیں ابھی آپ کے پاس موبائل ہے, اس پہ یوٹیوب پہ ڈالیں. یوٹیوب پہ ڈالیں, ٹھیک. اچھا چلیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری ہسٹری اتنی شاندار نہیں ہے, مطلب جو مختصر بات ہے کہ وہ قابل فخر نہیں ہے. میاں صاحب کے فارمولے وہی ہیں پرانے, فارمولے وہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ریاستی ڈھانچہ ہے, جو ہمارا پولیٹیکل ڈھانچہ ہے, وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. آپ دیکھیں دوسری طرف خبریں کیا ہے کہ ہمارے یہاں غربت کی یہ عالم ہے کہ لوگ راشن لینے جاتے ہیں, 12 لوگ زندگی سے چلے جاتے ہیں, اور ہم کس لڑائیوں میں پھنسے ہیں. مطلب اس طرح لگ رہا ہے جس طرح کہ 4 وہ جج ہیں, 6 میرے ہیں, 3 تمہارے ہیں, 5. ہم نے عدالت کا بھی اتنا لیول ہم نے پولیٹیکلی اتنی پولوشن پلا دی ہے کہ ہر بندہ اس طرح گنتی کر رہا ہے. حالانکہ میرے لیے ایک چیز ہے صرف, سپریم کورٹ, دیٹس آل. لیکن جو فارمولے نظر آ رہے ہیں ملک صاحب, یہ وہ 1990s والے ہیں. ایگزیکٹلی پورا ڈیکیڈ وہ چلتا رہا. خدا نہ خواستہ 1990s والی صورتحال آپ کو یاد ہوگا کہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو کہ پرائم منسٹر کے امیدوار تھے, ان کو نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا 1990s کے. میں آپ کو ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں, منڈے از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ منڈے کو اس کی یہ ملتوی ہو گیا نا. منڈے کو جو پوائنٹ مجھے سمجھ آ رہا ہے, یہ میں ایک اپنی تبصرہ کرنے لگوں. اپنے ہمارے چیف جسٹس صاحب نے سیکرٹری دفاع کو بھی بلا لیا اور سیکرٹری خزانہ کو بھی بتا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عدالت نے, ویسے جب ہمارے 97 میں بھی عدالت نے فوج سے کہا تھا کہ آپ انٹروین کریں. دیکھیں ججز کے پاس ریاستی پاور ہے نا. اب مجھے لگتا ہے, یہ میری فیلنگ ہے کہ ہو سکتا ہے فوج نہیں تھا, نہیں انہوں نے تفظ مانگا تھا نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے یہ آپ میری پریڈکشن ہے کہ منڈے کو آپ کی عدالت فیصلہ کرے گی, یہ حکم دے گی سیکرٹری دفاع کو کہ جناب فوج نے کیوں انکار کیا. وزارت خزانہ کون ہوتی ہے کہنے والی, میرے پاس 20 ارب نہیں ہے. اور کمال کی بات دیکھیں, پاکستان کا خسارہ ہے 1500 ارب روپے. 1500 ارب کھا جاتے ہیں, کہتے ہیں جی 20 ارب بچانا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں, دیکھیں کتنا کو مشکل سوال ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. 20 مشکل نہیں ہے, 20 ارب روپے, یعنی کہ 1500 ارب آپ مطلب پنجابی کے اندر کھا کے ڈکار نہیں مارتے. سارا مسئلہ بن گیا 8 کروڑ روپے کا. ملک صاحب ابھی 1-2 دن کے اندر پاس ہو جائے گا. کیبنٹ کی لا اینڈ آرڈر کی جو کمیٹی ہے پنجاب کی, اس نے وزیر اعظم صاحب کے ذاتی گھر پہ ہیلی پیڈ کی اپ گریڈیشن کے لیے 8 کروڑ انہوں نے ایشو وہاں پہ کر دیے. اس طرح کے معاملہ چل رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. سر یہ فرمائیے گا پہلے تو کہ تحریک انصاف عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا 5 رکنی بینچ ہو, 3 رکنی ہو یا فل کورٹ ہو, ہمیں یہ بتایا جائے کہ الیکشنز 90 دن میں ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے. چیف جسٹس صاحب کو کیا چیز مانے ہیں سر, بنا دیا جائے فل کورٹ تو بہتر نہیں رہے گا؟ نہیں ٹھیک, مجھے تو اس کا میں تو سمجھتا ہوں. دیکھیں ایک چیز ہے, اس کو ذرا پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ فل کورٹ یا اس سے پہلے ہو کیا چکا ہے. ہوا یہ ہے کہ 9 ججز کا بینچ تھا, 2 کو پہ بڑا پریشر تھا, اور یہ ڈیمانڈ تھی مخالف گروپ کی بھی اور باہر بھی کہ یہ 2 نہ بیٹھے, کیونکہ انہوں نے تجویز کیا ہے ریفرنس. جی یہ تجویز کیا چیف جسٹس کو, تو انہوں نے ذہن اپنا بنا لیا. وہ 2 انہوں نے چھوڑ دیا, بحث ہوئی, 2 اور نکل گئے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں بیٹھتے, کیونکہ ہم تو اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ بنتا ہی نہیں ہے. 184(3) کی اپلیکیشن. وہ 2 نکل گئے. 7 جو تھے, سوری پہلے 2 نکلے یہ, پھر یہ 7 رہ گئے. 7 میں سے 2 اطہر من اللہ اور یحییٰ آفریدی وہ اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بھی یہ ویو ہے کہ یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. اب جب 9 ججز تھے, انہوں نے اسی دن یہ بات ہوئی ساری, انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا چیف جسٹس کو ٹو کانسٹیٹیوٹ اے نیو بینچ. جی کانسٹیٹیوشن آف نیو بینچ تک یہ 4 اور نکل گئے تھے, اور 9 میں سے 4 نکل گئے تو 5 رہ گئے تھے. جی 2 نکلے تھے, جاد الحسن اور نقوی صاحب کے. لوگوں کو اعتراض تھا کہ انہوں نے اوپینین دی اپنی. 2 نکلے تھے کہ ہم بیٹھنا نہیں چاہتے, یحییٰ آفریدی اور اطہر من اللہ, باقی 5 ہے. اب وہ خود چھوڑ کے گئے بینچ کو. اب 5 جو رہ گئے, 5 نے محض سنی اور 3 کی میجورٹی سے ایک فیصلہ دے دیا.
पहला जुमला जो पांचों ने, जिसपे पांचों ने दस्तखत किए हैं, पहला जुमला जो उस पे है, बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3:2, यानी हम अक्सरियत से 3 और 2 की अक्सरियत से ये फैसला कर रहे हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये 5 मेंबर बेंच है, ये 5 मेंबर बेंच है। ये इस जुमले के साथ, ओपनिंग जुमले के साथ, जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पांचों का मुश्तरका ऑर्डर था, उसको अनाउंस किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अदालत में, खुली अदालत। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया कि जी आप 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ तो हम 7 बैठे हुए, आपको तो नजर नहीं आ रहा है। कोई नहीं, किसी ने, वो 5 ही थे, 5 ने अक्सरियत से एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कर दिया, उसको कहा इलेक्शन कराओ, इस दिन तक कराओ, और आप डेट भी दो, और इलेक्शन कमीशन साहब, अब वो ऑर्डर है, उसने इम्प्लीमेंट होने। अब आप चाहे फुल कोर्ट बिठाएं, चाहे 3 मेंबर्स का जज को बिठाएं, आपने उस ऑर्डर को, वो फाइनल हो चुका है, बिल्कुल ठीक, उस ऑर्डर के खिलाफ, उसके खिलाफ ऐसा कोई कहते ये है। देखो असल में बात ये है कि इलेक्शन 90 दिनों में होने हैं या इलेक्शन नजरिया जरूरत के तहत होने। ठीक है जी। नजरिया जरूरत क्या है? नजरिया जरूरत ये कहता है कि हम तस्लीम करते हैं कि आइन का ये तकाजा है, फलां तकाजा है, ये मानते हैं, आइन का तकाजा है, पर ये हो नहीं सकता। देखें ना इतराज साहब, ये किस तरह करेंगे? सही। ये हमारे पास तो फौज भी नहीं आएगी, हमें इमदाद करने को तैयार नहीं इसमें। वो भी चाहते हैं कि डिले हो जाए पोल। हमारे पास तो रेंजर्स हम डिप्लॉय नहीं कर सकते, और पैसा है नहीं, तो ये क्या करें? ये आइन में अब एक तरफ नजरिया जरूरत वाले हैं, एक तरफ आइन वाले हैं। चीफ जस्टिस और उसके साथी डट के खड़े आइन के बाद। यार हम नहीं जानते क्या कि 90 दिन के अंदर 90 दिन ये इजाफी निकाल रहे हैं, ये इजाफी बहुत इन्होंने कर दिया है, ये इलीगल कर रहे हैं, जो इसको रोक रहे हैं। सर आपकी बात से ये लग रहा है कि फुल बेंच भी बन जाएगा तो रफड़ फिर भी डलना है। नहीं, ये देखें, ये ऑर्डर कहाँ लेके जाएंगे? जो 1 मार्च का ऑर्डर है, जो इसका ऑर्डर उन्होंने कहा कि बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3:2 हम ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। ये उन जिन्होंने बाद में नोट्स लिखे हैं, अपने बयानिए मंसूर अली शाह साहब और मंदो खेल साहब, इन्होंने पहले उस पर दस्तखत किए कि 3-2 से हमारे खिलाफ हो चुका है। अब वो कौन से 7-4 आ सकते हैं? अच्छा इत्तेज़ार साहब, आपने नजरिया ज़रूरत की बात की। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अगर हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात करें इस मसले पे तो हम ये समाअत भी रोक सकते हैं। तो डोंट यू थिंक कि वो नजरिया ज़रूरत की ये एक शक्ल नहीं है कि अगर आप आपस में निगोशिएट कर लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 90 दिन कहता है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन कहता है, और चीफ जस्टिस को मैं समझता हूँ कि इस पर डटे रहना चाहिए 90 दिन। ये क्या हुआ कि वो बाहर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट से बाहर क्यों हो? मैं इसमें डिफेंड नहीं करूंगा चीफ जस्टिस को, पर चीफ जस्टिस को मैं ये कहूंगा, चीफ जस्टिस अभी तक खड़े हैं आइन के साथ, और नजरिया जरूरत की जो एक रिवायत है, एक विरसा है, चीफ जस्टिस मुनीर से और तमीजुद्दीन खान का केस, गवर्नर जनरल रेफरेंस, 200 केस जिसमें मार्शल लॉ को उन्होंने नजरिया जरूरत के तहत लेजिटिमाइज कर दिया। उसके बाद आसमा जिलानी का केस आया जिसमें आइन की बरतरी का, और उसको छोड़ा गया नजरिया जरूरत। बिल्कुल। तो फिर बेगम नुसरत भुट्टो का केस आ गया जब जियाउल हक से मार्शल लॉ लगाया, और फिर नजरिया जरूरत को पकड़ लिया। फिर सर ये एतजाज साहब, ये जो डिवाइड है, आपने खुद ही कहा कि एक तरफ नजरिया जरूरत वाले हैं, एक तरफ आइन के साथ खड़े होने वाले हैं। ये जो डिवाइड है, ये पैदा की गई है डिवाइड, जैसा बेनजीर साहबा कहती थी कि नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस को डिवाइड कर देते हैं, और क्या मुमकिन है कि अभी भी मुफाहमत हो जाए? कि सुना है कि कोई मुलाकातें वगैरह चीफ जस्टिस साहब करके को मनाने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप सबको पर्सनली भी जानते हैं, मुमकिन है? देखें जी, 90 दिन से इनकार कोई नहीं कर सकता। ओके। जो नजरिया जरूरत वाले जजेस हैं, उनमें उन्होंने भी अपनी माइनॉरिटी में कहा है कि ये बहुत जल्दी होना चाहिए, 90 दिन में ही होना चाहिए इंतखाब, और उन्होंने हुक्म दिया है कि हाई कोर्ट 3 दिन के अंदर फैसला करे। 3 आज तक हाई कोर्ट ने फैसला कोई नहीं किया, अब उसका इंतजार करते रहेंगे। ये तो मतलब है जो नजरिया जरूरत वाली लॉबी है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाली, वो हम पे फिर आ रहा है और फिर लागू हो रहा है। एक डॉक्ट्रिन को हम निकालते हैं कि कानून या आइन जो कहता है
اس سے گریز نہیں ہونا چاہیے. اور وہ نظریہ ضرورت تو کہتا ہی ہے کہ گریز کا طریقہ اور رستہ کیا ہے. گریز کا یہ ہے کہ جی یہ ضرورت ہے. اب وہ نیسیسٹی از اے ڈور ونس اوپن. جسٹس ڈاکنز نے کہا تھا ونس اوپن nobody will be able to shut. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا بھی ہے یہ جو نیسیسٹیز سر جو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ضرورت ہے کہ پیسے نہیں ہیں، یہ ضرورت ہے کہ فوج نہیں دے سکتے، یہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ مین پاور نہیں ہے ہمارے پاس. ان کو بلایا منڈے کو، سیکرٹری دفاع کو، سیکرٹری خزانہ کو، اس کے بعد آئی جی کو بلا لیں یا سیکرٹری کو بلا لیں، جو بھی ہے. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وزیر اعظم کو بلا لیا جائے کہ آپ چونکہ ہیڈ ہیں، ایگزیکٹو ہیں، آپ ہی کے نیچے ہیں سارے، آپ جواب دے دیں بجائے اس کے کہ سب پہ توہین عدالت لگائی جائے؟ ہاں اس سے پوچھا جا سکتا ہے، بلائیں یا نہ بلائیں عدالت میں، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم نے ڈسکوالیفائی ہو جانا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر چیف جسٹس اپنے 3 ممبر بینچ کوئی ضرورت نہیں ہے فل کورٹ کی. یہ ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں کورٹ میں بیٹھے ہوئے. وہ جس طرح جس انداز سے اس کو سنب کیا ہے، ایک اپنے کلیگ کو منیب اختر کو جو خاموش رہا ہے منتوخیل نے، یہ تو اپنے جھگڑے سامنے لا رہے ہیں. جو کچھ لکھا ہے منصور علی شاہ نے اباؤٹ دا چیف جسٹس کہ چیف جسٹس کو یہ ہم دے ہی نہیں سکتے پاور. آپ اس سے نرم زبان بھی لکھ سکتے ہیں. ان میں جھگڑے بہت ہوئے ہیں اور یہ ان کو کوئی فل کو آپ کوئی کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ 3 ججز کا فیصلہ، اور روز 3 ججز فیصلہ، 2 ججز فیصلہ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں. وہ 3 ججز کا فیصلہ کیا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نہیں، اور کیا یہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں؟ آئین کے بالکل مطابق ہے. 90 دن کے اندر انہوں نے کہا ہونا چاہیے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ 90 دن کے اندر ہی ہوں گے الیکشن. اچھا اعتزاز صاحب، جو حکومتی حلقے ہیں وہ اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ جناب ایک جو عدالت کا جو موریلٹی ہے اس میں لیڈرشپ کا جو کویسچن لا رہے ہیں جی کہ جمعرات کو ایک جج صاحب کہتے ہیں میں بینچ کا حصہ نہیں، بینچ ٹوٹ گیا. جمعے کو دوسرے جج صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹوٹ گیا. آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک تقسیم بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس حالات میں بلکہ یہ میسج بھی دیا گیا چیف جسٹس صاحب کو یا تو آپ فل کورٹ بنا دیں یا آپ ریزائن کر جائیں. اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں خبریں تو آ رہی ہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں، میں نہیں امین نہیں ہوں چیف جسٹس کے جو باتیں جو ان کے علم میں ہوں گی یا کچھ. پر میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ بات جو اس میں دکھ کی جو داستان کہ یہ اب وہ 1997 کا دوبارہ شروع کرنے لگے. پر 1997 میں چیف جسٹس کی کوالیفیکیشن کا مسئلہ تھا. یہاں تو ایک آئین کی ایسی شک کا معاملہ ہے کہ وہ کہتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days. یہ بھی نہیں کہتا ود ان 90 days. وہ کہتا ہے 105 میں ناٹ لیٹر دین 90 days، یعنی 91 دن. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نگران، یہ ملک صاحب انلیگل ہو جائیں گے. اچھا اعتزاز صاحب، کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس ٹائمنگ پہ کہ جو جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا وہ بدنیتی پر مبنی تھا، لیکن 1 سال لگا حکومت کو اس کو واپس لینے میں. تو ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ اب لے لیا انہوں نے، چلو اچھا کام کیا. اب یہ ذاتی ہاتھ میں چلا گیا. مجھے کئی معاملات میں پتا ہے کہ کتنا ذاتی ہاتھ میں گیا ہے یہ معاملہ. یہ آپ فل کورٹ بنائیں گے تو یہ پتہ نہیں 10 تو گریبان ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. مجھے پتا ہے کہ آپ نے آپ کی کمٹمنٹ ہے اور آپ نے اپنا وقت دیا. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. بڑی گریو صورتحال ہے. ذاتی طور پر ججز ایک دوسرے کے خلاف ملک صاحب وہ بتا رہے تھے کہ اور I mean he is sharing it، اور وہ نظر آتا ہے ہمیں بینچ کے اندر بھی بیٹھے. اعتزاز صاحب کی بزرگی، ان کی سینیرٹی آپ کے سامنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تو لفظ نہیں استعمال کر سکتے. وہ کہتے ہیں وہ فل بینچ بنا تو ایک لڑائی جھگڑے والا ماحول بن جائے. کرنا بھی نہ لفظ. ویری سیریس. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب ہوں گے اور ان سے پوچھتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ سے بھی سجیشن آ رہی ہے یہ جرگہ ٹائپ کرنے کی کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات طے کریں. عمران خان کی طرف سے تو یہ آیا ہے سامنے کہ جناب ہم کر لیتے ہیں. سنا ہے کہ کچھ کنڈیشنز وغیرہ بھی ہیں، کچھ گارنٹیز مانگی جا رہی ہیں خان صاحب سے. انہی سے پوچھیں گے اسد کیسر صاحب سے. ہمارے ساتھ ہیں. کیا بیٹھ کر معاملات طے ہو سکتے ہیں؟ سیاسی فریقین آپس میں سلجھا سکتے ہیں معاملات کو، کسی ایک ایسے سلوشن پر پہنچ سکتے ہیں کہ الیکشنز کی طرف آگے بڑھا جا سکے؟ کیونکہ ڈیوائیڈ اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ اس میں آج مریم نواز صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ اس 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آئے گا ہم نہیں مانیں گے، اور باقی تمام اپوزیشن جو ہے وہ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کی ہوئے. لیکن کچھ سین وائسز ہیں،
کچھ سمجھدار لوگ ابھی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. تھینک یو ویری مچ اسد قیصر صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. سر, از دیر اے ہوپ, ابھی بھی ممکنات میں سے ہے کہ بیٹھ کر بات ہو جائے؟ آپ کی پارٹی تو کئی دفعہ ہاتھ آگے بڑھا چکی ہے, دوسری طرف سے بڑا واضح انکار سامنے آ رہا ہے. کچھ پیش رفت ہے اس کے اندر, ذرا شیئر کیجیے ہمارے ساتھ پلیز. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ حکومت ہی ماحول سیدھا کرتی ہے, کوشش کرتی ہے کہ معاملات کو الجھائے, ہو یہاں الٹا ہے. اور یہاں انٹرسٹنگلی اس وقت جو ہے نا حکومت نے تو ڈائریکٹ اٹیک کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر. اور یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے, لیجسلیشن کے اوپر الگ بات ہو سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن جس ٹائم پہ لیجسلیشن ہوئی ہے یہ ٹائم جو ہے نا بدنیت ہی ظاہر کر رہی ہے اور ایک خاص مقصد کے لیے کر رہی ہے, اور خاص کر نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے کر رہی ہے. تو دیکھیں, اس وقت ملک جس کرائسس اور جو سچویشن کا سامنا کر رہی ہے, ہمیں کسی بھی صورت میں ملک میں انارکی سوٹ نہیں کرتی. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا سنجیدہ ہو اور الیکشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم بالکل بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس پہ ایجنڈا نمبر 1 الیکشن ہو اور اس پہ دیکھا جائے کہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس میں کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم بالکل اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت جن کا رویہ اور خاص کر جو مریم بی بی کا رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. وہ ملک کو مطلب جس وقت جو صورتحال ہے تو یہ 70 اور 71 کے دانے پہ لے کے جا رہی ہے. خدا نخواستہ اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے اس کا رویہ ملک کو ناقابل اطلاقی نقصان پہنچا سکتی ہے. لیکن اس طرف کچھ سمجھدار آوازیں بھی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس چیز کی تائید کی ہے کہ ہونی چاہیے بات چیت, لیکن بات آپ کی درست ہے. ایک دوسری بات پتہ ہے کیا اسد قیصر صاحب, وہ یہ ہے کہ افواہیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے مزاج کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا سب کو ہے. وہ ڈر گئے ہیں سارے کے سارے کہ پتہ نہیں خان صاحب آئیں گے تو وہ کس کے ساتھ کیا کریں گے, جو کہ ظلم آپ کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. میں آپ سے ویسے پوچھتا ہوں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ الیکشنز ہو جاتے ہیں, گارنٹی کی بات نہیں کرتے ابھی لی گئی کہ نہیں, الیکشنز ہو جاتے ہیں, آپ کی حکومت آ جاتی تو کیا کریں گے؟ اتنے ہی بدلے لیں گے جتنے آپ کے ساتھ سے سب کچھ ہوا ہے, اور دوبارہ ان لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالیں گے اور پورا ایک جو ہے نا وہ گھر تک پہنچا کے آئیں گے, یا پھر اب آگے چلنا ہے؟ دیکھیں, خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہا تھا اور پبلکلی اناؤنس کیا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم اپنے ملک کا سوچیں گے کہ ہم نے ملک کیسے آگے بڑھانا ہے. نہ یہ میں بالکل شیورٹی دیتا ہوں, گارنٹی کرتا ہوں کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. اچھا. اور خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ ہم ایون جو ان پہ ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے اس کو بھی معاف کریں گے. ہم بلکہ ہم تو اس بھی ایک اور بات ہم کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے تاکہ ملک جو ہے نا ایک. یہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے؟ ہاں بالکل, اس نے کہا ہے, اس نے کہا ہے, پبلکلی کہا ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات خان صاحب نے کی ہے اور اب بھی ہم اس بات پہ قائم ہیں. اچھا, اب چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اسد قیصر صاحب, آپ کی پارٹی کے بڑے نامور لوگ ہیں, وہ تو ٹویٹر پہ تصویریں بھی لگا رہے ہیں جی, فلاں پولیس افسروں کے نام یاد رکھیں, ان کی تصویریں دیکھ لیں. پھر دوسرا, آپ نے جو مذاکرات کی بات کی ہے, ہم کس پہ یقین کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ مذاکرات کی خواہش چاہتی ہے, حکومت نہیں چاہتی ہے. حکومت کہتی ہے جی عمران خان صاحب بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے, وہ تو بعد مذاکرات ہوتے ہیں. مذاکرات آپ پہلے کہتے ہیں کہ ہماری شرط یہ ہے کہ الیکشن پہ بات کریں, تو ہم کس پہ اعتبار کریں؟ ہو وانٹس ٹو ٹاک؟ دیکھیے, ہم نے صرف یہ نہیں کہا ہے بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ایجنڈا پہ نمبر 1 ہو. بلکہ ہم نے اس حد تک ان کو کہا تھا کہ یہ جو چند ایشو ایسے مثال کے طور پر آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ ہے یا آپ کے انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہے, اس کو ہم پالیٹکس نکالتے ہیں. یہ کوئی ایشوز ہے, ہم اس پہ جو ہے نا بجائے اس کے کہ اس پہ پالیٹکس کریں, اس کو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کیسے اس ملک کو آگے لے چلنا ہے اور اس کو ہم اپنی پالیٹکس کے اور پوائنٹ اسکورنگ سے نکالیں. تو یہ جو ہمارے دستبردہ کچھ ٹیکسٹ ہو رہے تھے تو یہ ان کو پتا ہے کہ اب یہ اس کو کر رہے تھے, لیکن اس کو سوٹ نہیں کرتی. بیسیکلی وہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ٹائم گزارے, الیکشن نہیں کرنا چاہتے. ان کا خیال یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے تو ان کی, آپ کو پتہ ہے لاہور جو مسلم لیگ ڈون کی کسی وقت گڑھ تھی, اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ الیکشن آج ہو جائے تو ان کو ایک سیٹ بھی نہ ملے. جو جی ٹی روڈ جو ان کا ایک بہت بڑا باندھ تھا کہ جی ٹی روڈ پر ہمارا بہت بڑا ہولڈ ہے, جی ٹی روڈ پر اس کو کچھ نہیں ملے گا. اتنا فرسٹریشن ان کے خلاف اور ان سے اتنی بیڈ گورننس ہوئی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری پالیٹکس ڈوب رہی ہے. یہ فرسٹریٹڈ ہے, اس کی فرسٹریشن ہے. میں اب بھی کہتا ہوں, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, میں جو کہتا ہوں تو میں اس پہ اسٹینڈ کروں گا کہ ہم ہر صورت میں ملک کو آگے لے جانے کے لیے مذاکرات. بڑی خوشائند بات ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں الیکشن ایجنڈا نمبر 1 ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو ریکنسیلیٹنگ وائسز ہیں نا آپ کی اپوزیشن میں,
انفارچونیٹلی وہ پاور میں نہیں ہے, پاور کسی اور لوگوں کے پاس ہے. جیسے آپ ابھی مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہے تھے, تو ان کا تو ایجنڈا بڑا کلیئر ہے, وہ تو نہیں بیٹھنا چاہتی. پتہ نہیں میاں صاحب کا اس سب معاملے کے اندر کیا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آئیڈیا جس کا وقت آ گیا ہو نا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے اس وقت جو ان کی تحریک تھی, شروع میں ایسے تھا کہ شاید دوبارہ پاور میں آنے کی, اس وقت جو تحریک ہے وہ آئین کی پاسداری کی ہے, تو یہ تو ہوگا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ حکم کر دے, اور یہ چونکہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں کروانے کسی بھی صورت الیکشنز, اور اس سے بھی آگے چلے جائیں, تو وہ بھی پلان سوچا ہوا ہے تحریک انصاف نے, اس صورت کے اندر کیا پلان ہوگا آگے؟ دیکھیں, ہم آج ہماری کور کمیٹی میٹنگ بھی ہے, اس میں سارے ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہو جائیں گے. ہم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے, ہم تمام عدالتوں کو کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اس وقت سپریم کورٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا, آئین خطرے میں ہے, آئین کو بچانا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, بلکہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسٹس کو, جس طرح بلیک میل کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں, اور اس کے باوجود وہ کڑا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مین آف دا ہسٹری بن رہا ہے. دیکھو, وہ تو سمپل بات ہے. کیا وہ اس نے ایک سمپل کوشچن کی کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن آگے کر سکتے ہیں؟ وہ سمپل کوشچن ہے, اس میں کیا بہت بڑا کوئی فلسفہ ہے. اچھا, دوسرے یہ کہ آیا 90 ڈیز کے اندر الیکشن ضروری ہے کہ نہیں ہے, وہ تو کانسٹیٹیوشن پہ کلیئر ہے. تو وہ اگر سنگل بینچ بھی بنے تو یہ فیصلہ کوئی چیز نہیں کر سکتا جو ہوگا. بہرحال ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جو ہے نا اپنے جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہیں, اور حد تک جائیں گے تاکہ ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی لازم کریں. اچھا اسد قیصر صاحب, جو ابھی اکبر نے بھی بتایا کہ مریم نے تو کہا کہ ہم یہ فیصلے نہیں مانیں گے, کہ ایک دفعہ بینچ ٹوٹا جمعرات کو, پھر جمعے کو بھی ٹوٹ گیا, پھر 3 بندے رہ گئے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے, نہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگ ہیں, وہ توہین عدالت ایک قسم کی مان لیتی ہے, حکومت کہتی ہے ہم نہیں کراتے, پی ٹی آئی کا کیا ری ایکشن ہوگا تب اس صورت پہ؟ پھر تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ آئین معطل ہو جائے گا, پھر تو جنگل کا قانون ہوگا, اور جنگل کے قانون میں پھر آپ کو پتہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بحث. ہم یہ نہیں چاہتے. ہاں, ایک بات پہ کلیئر ہے, ہم جو بھی اپنی جدوجہد کریں گے وہ پرامن ہوگی, کسی قسم کی وائلنس نہیں کریں گے, آئین کے اندر جو ہمارے رائٹس ہے اس کے مطابق کریں گے, لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم کریں گے اور بھرپور طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ اس طرح سے حل نہیں ہو سکتے. جو اس وقت پولیٹیکل میں استحکام ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا پاکستان, پھر آپ ٹاٹا بائی بائی کہہ دیں کہ جو تھوڑا سا بھی ایک شائبہ بچا ہے نا کہ شاید پاکستان نکل آئے اس مالی بحران کے اندر سے. بہت شکریہ. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان پر کریک ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے. عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا فوکل پرسن اظہر ماشوانی آج 8 دن کے بعد اچانک آ گئے ہیں کہیں سے. وہ حبس بیضا میں کس نے رکھا تھا, کیا تھا, اس کی کیا سزا ہوتی ہے, اور کراچی کے اندر بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہ ساری باتیں تو خیر جڑی ہوئی ہیں, اور یہ صورتحال جو آج ہوئی ہے کراچی کے اندر کہ ایک جگہ پر زکوٰۃ دینے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی, بھگدڑ مچی, 10 سے 11 لوگ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس بھگدڑ کے نتیجے میں ہلاک ہو چکے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ پولیٹیکل کرائسس آؤٹ آف کنٹرول نکل گیا تو اس طرح کی خبریں خدا نہ کرے خاکم بدن, لیکن وہ آگے زیادہ فریکوینٹلی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو جائیں گے, ورس ہو جائیں گے اگر ملک کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ ٹھیک نہ ہوئی. کراچی کے اندر جو ہم ذکر کر رہے تھے ملک صاحب, بڑا ہی افسوسناک واقعہ, اور یہ ابھی صرف اٹ کوڈ جسٹ بی دا ٹپ آف آئس برگ. اگر انہوں نے صحیح وقت میں صحیح فیصلے نہ کیے. تکلیف دہ بات پتہ ہے کیا ہے کہ ایک فیکٹری نے جس نے کو اپنے اللہ کے اپنی مطلب مذہب کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بانٹے نا, کیس ان پہ ہو گیا ہے, 7 بندے گرفتار ہو گئے. جو میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ملک میں نیکی کرنا بانٹنا مسئلہ بن گیا. میں خدا نہ خاصہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے مذہب نے تو کہنا بانٹو. اگر آپ نے رمضان میں, آپ کو میں اپنا واقعہ کیا سناؤں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو بانٹنے کی چیزیں تھی 50 تھی, اور یقین کریں میں لاہور کی بھی آپ کو سنا دوں, یہ کراچی نہیں ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو میرے گھر میں جب 50 بیگ بانٹنے کے لیے میں نے کسی کو نہیں بلایا, اور 200 بندہ صرف جب وہ وین آئی ہے نا تو 200 بندہ اکٹھا ہو گیا. میں نے سیکیورٹی کو بلایا اور ان کو پہلے 4 بیگ انہوں نے رشوت دی تھی کہ پاجی نے سنبھالو. تو یہ اتنا آپ کے ملک میں غربت, آپ کو پتا ہے 2 کروڑ غربت میں اضافہ ہوا ہے 2 سالوں میں, تو یہ کدھر جائیں گے؟ یہ بھوک نانگ تو آپ کو چھوڑے گی نہیں. اور اس کے ساتھ اگین آئی ایم ایف جڑا ہوا ہے. آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس, اور مسئلہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پائن پہلے کلیئر کرو.
گل کدھر نال کرنی ہے؟ اکبر میں نے ایک حکومت آتی ہے آپ اس کے نیچے سے کلین نکال لیتے ہیں. میں نے آپ کو یہی تو آرگو کیا, میں نے شروع میں آرگو کیا کہ جو جس طرح پورا پاکستان پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہے, ہم وہی چیز سپریم کورٹ میں لے گئے. اگر آپ نے شروع میں, مجھے یاد ہے میں نے بار بار یہی کہا کہ افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ہم نے ان کو بھی اپنی زد میں لے لیا. اب یہاں پہ تو کہنا اچھا نہیں لگتا کہ ججز کے نام آگے ہیں, حکومت اپنا ایک نام دیتی ہے, اپوزیشن ایک اپنا نام دیتی ہے. اپوزیشن جس کو آئین پسند اور بہت خوبصورت کہتی ہے وہ اس کی اپوزٹ بات کرتا ہے. تو پاکستان کو میں نے نہیں اتنا ظلم دیکھا کہ آپ اتنی غربت بڑھا دیں. 2 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا, اور مہنگائی کے دیکھیں نا 65%, یہ دوبارہ آپ سمجھ لیں 1.5 سال میں 65% اضافہ ہوا ہے. آپ پاکستان بن گئے ایک مشین غریب بنانے والی, اور آپ کو اب نظر آنا شروع ہو گیا. اس وقت جو انفلیشن کا جو ریٹ ہے ناظرین, اس وقت وہ 46.7%, 50% کے قریب. اس کا مطلب سمجھائے نا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اگر 50,000 روپے کماتے ہیں تو وہ ایکچولی 25,000. آپ کی تنخواہ آدھی ہو چکی ہے, خرچے آپ کے وہیں کے وہیں ہیں, چیزیں اور مہنگی ہو گئی نا, خرچے وہیں کے وہیں ہیں, تنخواہ آپ کی آدھی ہو چکی ہے. اچھا وہ بڑا جو اور ابھی اور ہونی ہے ملک صاحب, ابھی اور آگے بجلی کے بل بڑھنے ہیں, ان کے یونٹ کی قیمتیں بڑھنی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھنی ہیں. اچھا ایک اور ظلم دیکھیں, میں وہ کہ ہمارا مسئلہ کو پولیٹیکلی, خان کے زمانے میں کوئی ڈالر 110 بیرل پہ نا پیٹرول تھا, تو پیٹرول 150 کا تھا. اب دنیا 70 پہ آ گئی ہے, یہاں 300 روپے کا. مطلب ہمارے لیے ہر چیز نرالی ہے. دنیا میں پیٹرول سستا ہوا ہے, ہم نے ڈبل کر دیا. اب مجھے بتائیں, جب آپ پیٹرول مہنگا کر دیں, آپ گیس مہنگی کر دیں, آپ کھانا پینا مہنگا کر دیں, تو لوگ سائیکو نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں. میں ابھی لاہور میں بارش ہوئی ہے نا, میں آفس آیا ہوں کہ 4-5 بجے, آپ یقین کریں کم از کم میں نے 1500 بندے دیکھے ہیں شدید بارش میں کھڑے ہیں. بارش میں کھڑے ہیں کس لیے پوچھیں؟ 2 گھنٹے کے بعد کسی نے ان کا روزہ کھلانا ہے. یعنی کہ آپ نے 2 گھنٹے اس بارش میں لوارسی میں کھڑے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, یہ کراچی نہیں, یہ پاکستان کی سٹوری ہے بھائی, یہ بہت تکلیف دہ سٹوری ہے. کراچی کی ہے, یہاں پہ ہمارے باہر جو روزہ افطاری ہوتی ہے وہ ہزاروں لوگ ہیں, اور شدید بارش کے اندر وہاں پہ موجود. اس اکانومی میں آپ سوائے غریب. اچھا فوکس پتہ ہے کہاں پہ ملک صاحب؟ فوکس ہے کہ جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھا لو, یہ جو آئین کے مطابق الیکشن کرانے کا مطالبہ ہے نا, اس کا جو پریشر زیادہ آ رہا ہے نا, وہ شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے خوبصورتی ہے. اٹھا لو بس, نہ کیس بناؤ, نہ عدالت کے پاس لے کے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ میرے سے زیادہ لاء کو سمجھیں, 24 گھنٹے میں آپ لیگلی باؤنڈ ہے کہ آپ کسی کو عدالت. اچھا یہ اور سر یہ آئین کا آرٹیکل 10 ہے, یہ کوئی ہم اس وقت سی آر پی سی کی یا پی پی سی کی بات نہیں کر رہے, یہ آئین کا آرٹیکل 10 ہے کہ کسی بندے کو آپ نے گرفتار کیا, 24 گھنٹے کے اندر اس کو ایک کورٹ آف لاء میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے, بتایا جائے گرفتاری کا. 8 دن بعد اظہر ماشوانی آج ریلیز ہو کے اچانک گھر آ گئے. یہ کیس کس پہ کریں؟ یہ بندہ جو 8 دن, میرا خیال ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کا میرے ساتھ کیا معاہدہ ہے؟ ریاست کا پہلا میرے ساتھ معاہدہ ہے میرا تحفظ, امن و امان. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں ایک شہری کے ساتھ جو ظلم ہے وہ پوری ریاست ذمہ دار ہے. یہ پورے نظام کے لیے سوال ہے کہ یہ بندہ 8 دن کہاں گیا, بجائے ہمیں بتایا جائے کہ کس نے اس کو اٹھایا, آپ اس کو قرار واقعی سزا دیں. ہمیں اچھی سی خبر آ گئی ہے. سینکڑوں وہ ہیں کہ جو گھر نہیں پہنچے, ان کو بھی اٹھا لیا گیا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. ایک چیز اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, بولنا تہاڈی واری ریاست میں تسی بھی اتحاد کریں, اللہ رحم کرے. لیکن اب کیا ہم تو آئین قانون کی بات کریں. اچھا آپ کا مطلب ہے کہ آئین قانون کی جو بات کرے گا اس کو نہیں, صحافیوں کے بھی ساتھ ہوا ہے. نہیں ہوا ہے, بالکل اٹھایا نہیں گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لاہور کا جو سیف سٹی کا جو سسٹم ہے, اربوں روپے لگے اس کے بعد وہ سسٹم بنا. اچھا ویسے کیسی ستم ظریفی ہے اس سیف سٹی سسٹم کے اندر. گھپلوں میں ایک پولیس آفیسر کے اوپر الزام تھا کہ اس نے پیسے کھائے کروڑوں روپے. وہ اس وقت پتہ ہے کون ہے؟ آئی جی اسلام آباد. زبردست. نہیں وہ بڑے ہو کے وزیر داخلہ بنے گا اس وقت. سن لے 40%. میں آپ کی چھوٹی سی چیز اس میں یہ کرنا, صرف یہ کہنے لگا تھا, آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا. سیف سٹی کے کیمرے ہر جگہ پہ ہیں. وہ ذلے شاہ مظلوم معصوم لڑکا یاد ہے آپ کو؟ نہیں وہ خراب ہوتا ہے, جو مر گیا. نہ اس کی فوٹیجز وہ والی ساری لے آئے کہ جناب وین سے نکل کے یہ دیکھیں یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. یہاں پہ نہیں پتہ چلا کہ اظہر ماشوانی کو کون لے کے گیا تھا وہ. ہاں لیکن جہاں پہ ہٹ ہوا وہ فوٹیج نہیں نکالا. میں آپ کو سچی خبر دینے لگا, جھوٹ نہیں بولا. آپ کے 40% ویسے کیمرے سچ مچ خراب ہیں. تو انہوں نے فراڈ یہ رکھا ہے جہاں پہ کوئی ہمارے گریوان پہ آتا تھا تو کیمرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ نہیں, وہ یہ بھی پلان ہے. 40-50% مجھے یاد ہے پچھلے 1 سال پہلے بڑے گھر میں آتے تھے, آپ نے اشارہ کاٹا ہے. یہ کیا 2-3 دفعہ میں نے سوچا کہ یار بڑا امن ہو گیا, میں بڑا اچھا ڈرائیور بن گیا. مجھے پتہ لگا کہ 50-60% سسٹم کام ہی نہیں کر رہا. اللہ خیر چلے. ہم خیر امید کرتے ہیں کہ ان کے ہائی کورٹ نے کہا ہوا تھا کہ پروڈیوس کیا جائے اظہر ماشوانی کو, اور امید یہ بھی ہے کہ اسی کیس کے ساتھ باقی بھی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جبری طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں ان کو بھی پروڈیوس کیا جائے. لیکن امید یہ ہے کہ عدالت یہ ضرور پوچھے گی کہ 8 دن کہاں پہ رکھا گیا, کون لے کر گیا تھا, کس قانون کے تحت لے کے گیا تھا, اور حبس بیضا میں رکھنے کی جو سزا ہے ان کو بھی ہو. کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اجازت دیں, اللہ حافظ.